اچھا بات صبر کی ہو رہی تھی, دوبارہ سے وہیں جاتے ہیں. ثانیہ بھائی, آپ نے زندگی میں صبر کے گھونٹ کب کب پیے ہیں؟ اوہو, بڑا مشکل سوال ہے, لیکن میرا جو کام ہے تو مجھے تو میرا خیال ہے ہر لمحے ہی پینا پڑتا ہے. ظاہر بھائی ایسے ایسے واقعات ہیں, آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے, اور کہ میں اس وقت اسکرین پہ بول بھی نہیں سکتا, بتا بھی نہیں سکتا. مجھے حال ہی میں ایک جج تھیں, صاحبہ تھیں, انہوں نے مجھے یہ تک کہا کہ سارم بھائی اتنے بڑے رسک مت لیا کریں, پھنس جائیں گے آپ کسی ایک کیس کے اوپر. میں نے یہی جواب دیا, میڈم میں وہ والا مسلمان یا مولوی یا مفتی نہیں ہوں جو نماز روزہ بہت زیادہ پابندی سے کرتا ہو, لیکن وہ والا ضرور ہوں, کوئی چیز دین کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے میرے کانوں میں آواز آ جائے, میری آنکھوں میں وہ چیز آ جائے, تو پھر اس کے بعد میری جان چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی. تو پھنسنا مسنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے. ایک ایسی بچی جس نے اپنے آگے, جب وہ الفاظ میں دہرا بھی نہیں سکتا, جو چیزیں بتائیں, جو چیزیں ہوئیں, جو چیزیں دیکھیں, اس کے بعد میں کھڑا ہوا تھا اس کے لیے, اور میں نے ان کو جج کو بھی بولا, میں بولا میڈم بات یہ ہے کہ کتنے مزے میں ہم باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضور پاک نے کہا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی اس میرے ساتھ روزے اس قیامت ایسے کھڑا ہوگا, ایسے انگلی کو اشارہ. میں بولا تو وہ صرف باتیں ہیں, اس پہ عمل کے لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم پھنس جائیں گے, تو ہم پھنسنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمیں ایسے ہی کھڑا ہونا ہے روز قیامت حضور پاک کے ساتھ. تو صبر کرنا پڑتا ہے. اگر میں صبر نہیں کروں نا, تو اگر میں اتنا بڑا ایک جھگڑا یا جو بھی کہیں چیز فیس کر رہا ہوں کہ ایک جج بولے آگے سے, تو اگر میں صبر نہ کروں نا تو ایک دہشت گرد کہلاؤں پھر تو میں, کہ میں جا کر کے جب پھٹوں میں اس چیز سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے معاشرے میں, میری بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر آپ یہ کہلائیں. تو صبر تو پھر کرنا پڑتا ہے, اور لمحے لمحے پہ کرنا پڑتا ہے صبر. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ایک سوال ہے, آپ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے, اب آپ لوگوں سے بھی ہے, کہ ہم ہر معاملے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں, بس یہ سوال ہے.